جو پہلا کام ہے نا وہ یہ ہے وتوکل علی اللہ، اپنے رب پر توکل رکھیں، کیونکہ وہی بہترین آپ کا کارساز ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آیتیں جو حکم بڑے نازل ہونے ہیں نا، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک آزمائش ہونی ہے اب سورہ احزاب میں، وہ اللہ نے کتنے پیارے پیارے جملے کہہ کے ان کو تسلیاں دینا پہلے شروع کر دی، تاکہ ان کا جو ہے نا وہ ذہن ایک مائنڈ بن جائے کہ بالکل حالانکہ بنا ہوا ہے، لیکن آپ بار بار قرآن کیوں پڑھتی ہیں؟ کہ ایمان تازہ ہو جائے۔ بار بار ہم اچھی باتوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ وہی لیکچر ہم بار بار کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ ایمان تازہ ہو جائے، ایمان کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، تو اس لیے پھر اس کے بعد ہم آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 4، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم۔ ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ نے لرجل کسی شخص کے لیے من قلبینی دو دل فی جوفہ ہی اس کے سینے میں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال دینا شروع کر دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا کرنے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے کہ دیکھیں اے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو ایسا بنایا ہی نہیں کہ اس کے دو دل ہوں اس سینے کے اندر، ایک ہی دل ہے، دل ایک ہی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ دل اگر دو ہوتے تو پھر تو ایک انسان ایک دل ہارٹ اٹیک ہوتا، مرنے لگتا، وہ کہتا دوسرا دل چلا دو، پھر تو یہ بھی ہوتا سہولت۔ اللہ نے دل ایک ہی رکھا اور کہا ہے کہ اے نبی کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہی ہے۔ اچھا کوئی انسان نا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا ایک مطلب واضح سمجھ لیں آپ کہ کوئی انسان ہے وہ دنیا داری بھی دیکھے کہ میں لوگوں کے پیچھے بھی لگوں، میرا خاندان ناراض ہو جائے گا، میں وہ کچھ کروں جو یہ چاہتے ہیں، اور میں نمازیں بھی پڑھ لوں، اور میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، اور میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، تلاوت بھی کر رہی ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ جو ہے وہ مجھے بخش دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی والی مثال ہے کہ کسی انسان کے اندر اللہ نے دو دل نہیں بنائے۔ یہ ایک مثال دے دی ہے کہ جس طرح تمہارے دل نہیں نا دو، اسی طرح تم دوگلے بن کے زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر تم یہ کرو گے کہ اللہ کو بھی خوش کروں اور لوگوں کو بھی خوش کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دو کشتیاں جا رہی ہو نا تو آپ کہیں کہ میں دونوں میں ہی سوار ہو جاؤں تو تباہیاں ہی ہیں۔ دو کشتیوں میں بندہ سوار نہیں ہو سکتا، ایک ہی کشتی میں سوار ہونا ہے تو بچت ہے، پھر ہی پار ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی رب کو مانیں گے تو پار ہو سکتے ہیں، بس اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ جس طرح اللہ نے تمہارے دو دل نہیں نہ بنائے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دو رویوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ جو اس طرح کا کام کہے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان اور کافروں کے ساتھ کافر، اور وہ سمجھتا ہے میں تو بڑا ہوشیار انسان ہوں اور دیکھو میں کتنی عقل مندی سے چل رہا ہوں کہ میں ان کو بھی خوش کر رہا ہوں اور میں ان کو بھی خوش کر رہا ہوں، اور وہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ منافق۔ وہ منافق ہے، اس سے تو بہتر کافر ہے جو صاف انکار کرتا ہے کہ بھائی میں نہیں مانتا، اور کافر کہتا ہے کہ میں مان بھی لوں، یہ بھی خوش ہو جائیں اور میں یہ ادھر بھی خوش ہو جائیں۔ دو دل کسی انسان کے اندر نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھنا کہ آپ اب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ہم لے جائیں نا صحیح طرح کہ اے نبی جس طرح انسان کے اندر دو دل نہیں ہے نا، اس طرح آپ نے لوگوں کی بات نہیں سننی، اپنے رب کی طرف ہی دیکھنا ہے، اس وحی پہ غور کرنا ہے جو آپ پہ آیتیں اتریں گی، اپنے رب کے حکم کی طرف آپ نے غور کرنا ہے۔ لوگوں کا آپ نے نہیں سوچنا کہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ وقت آنے لگا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شش و پنج میں پڑ جائیں گے کہ میں کیا کروں، یہ اتنا بڑا فیصلہ۔ تو یہ کہا ہے، دیکھیں پھر ایک اور اتنی بڑی مثال دے کے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور تیار کیا، ریڈی کیا ان چیزوں کے لیے کہ جس طرح کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح انسان کے دو رویے نہیں ہو سکتے۔ کوئی کافر ہے تو کافر ہی ہوگا، کوئی منافق ہے تو منافق ہی ہوگا۔ اگر کوئی یعنی کہ اگر دیکھیں جب سورج ہے، دھوپ ہے تو دھوپ ہوگی، اگر جدھر چھاؤں ہے وہ چھاؤں ہی ہوگی، دونوں چیزیں یہ مل نہیں سکتی۔ اسی طرح اللہ نے کہا، اور بہترین مثال یہ دے دی کہ یہ دو دل نہیں ہوتے کسی سینے میں، ٹھیک ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ، اور نہیں بنایا۔ اچھا آپ دیکھیں مثال دے کے نا اگلی حکم شروع ہونے لگے ہیں
کہ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو نہیں بنایا، تمہاری بیویوں کو، وما جعل ازواجکم، تمہاری بیویوں کو نہیں بنایا، الا تظاہرون منہن امہاتکم، کہ تم ان کو اپنی ماں کہہ لو، ان سے اظہار کر لو، انہیں اپنی مائیں بنا لو، تو ظاہر انہیں اظہار کر کے، وما جعل، اور نہیں اللہ نے بنایا، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے بیٹے، اور سن لو ذالکم، یہ قولکم، باتیں ہیں تمہاری، بھی افواہہم، تمہارے منہوں کی، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اللہ کی کوئی بات نہیں ہے یہ، تو تم جو باتیں کرتے ہو وہ چھوڑ دو، اللہ کی وحی کو دیکھو کہ اللہ نے کیا کیا۔ اب دیکھیں، اور آگے کہہ ہی دیا، واللہ یقول الحق، اور اللہ کی جو بات ہے نا وہی حق ہے، وہ اس لیے کہ وہی یہدی السبیل، وہ راستے دکھاتا ہے۔ دیکھیں وہو یہدی السبیل، یہ جو جملہ ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس انسان کے لیے کہہ دیا ہے کہ وہ راستہ دکھائے گا تمہیں، اگر تم راستہ دیکھنا چاہو گے تو وہ تمہیں راستہ دکھا دے گا۔ تو یہ جو رشتہ داریاں نا، میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں منہ بولے بیٹے جو ہے نا، اگر آپ نے کسی کو ویسے ہی کہہ دیا بیٹے میری بات سنو یا بیٹی میری بات سنو، یہ تو محبت کے جملے، اور اس سے آپ کا اخلاق پیارا نظر آتا ہے، لیکن کسی کو اپنے منہ سے بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جاتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو زید بن حارث تھے جن کا ذکر اب ہو رہا ہے، یہ اپنے گھر سے نہ گم ہو گئے تھے، اور ان کو کسی نے اغوا کر لیا تھا، اغوا کر کے، دیکھیں بچوں کی باتیں ہو رہی تھی نا کہ بچے گم جاتے ہیں، تو اغوا کر کے تو ان کو آگے غلام بنا کے کسی نے بیچ دیا، آگے غلام بنے 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 نا حضرت خدیجہ تک پہنچ گئے، کسی نے یہ غلام خریدا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ کر دیا کہ یہ آپ رکھ لیں۔ تو پھر اس کے بعد ان کا نکاح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دے دیا کہ یہ بچہ آپ لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا دیا کہ تم غلام نہیں، تم میرے بیٹے ہو، تب سے یہ بیٹے تھے۔ اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رسالت بھی مل گئی تو لوگ جو ہیں وہ زید بن محمد کہتے تھے، یہی نام مشہور تھا، اور جو بیٹا لیتے تھے اپنا نام دیتے تھے۔ اللہ نے یہ چیزیں ختم کر دی، اللہ نے کہا بیٹا وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہو، منہ بولا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارے منہ کی باتیں۔ یہ وہ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب شروع کر دی بات کرنا کہ تم لوگ جو ایک حکم کیا دیا ہے، الگ الگ حکم ہے یہ اس آیت میں۔ ایک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہمیں دل کے بارے میں سمجھا دیا، دوسری بات اللہ نے بتا دی کہ تم جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہو کہ یہ میری مائیں ہیں، یہ نہیں۔ اب دیکھیں نا یہ ایک الگ حکم ہے۔ اس میں تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، یاد ہے اس کا بھی میں نے نشان لگایا تھا کہ یہ والی المجادلہ میں، سورۃ المجادلہ میں، قد سمع اللہ قول اللاتی تجادلوک فی زوجہا، یہ آیت نمبر 1 ہے سورہ مجادلہ کی، جس میں یہی والا ذکر ہے جو میں اب پڑھ رہی ہوں کہ بلا شبہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خامد کے بارے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کرتی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، نبی کی بھی اور ان کی بھی۔ اور یہ کون تھی؟ خویلہ بنت ثعلبہ، حضرت خولہ بھی کہتے ہیں، حضرت خویلہ بھی کہتے ہیں، یہ دو نام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں، ان کے میاں نے غصے میں کہہ دیا کہ تو مجھ پر نہ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو بس اب یہ بات اب جب کوئی بندہ کہہ دیتا تھا نا تو وہ طلاق ہو جاتی تھی، اور طلاق کہتے ہیں پکی، پھر دوبارہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جس طرح ہمارے ہاں نا طلاقیں جو ہے نا وہ پکی کون سی ہیں، صرف وہ طلاق جو اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے وہ ہے پکی طلاق۔ باقی جو کہہ دیتے ہیں کھڑے کھڑے 3 دفعہ طلاق دے دی ہے، میں نے دے دی ہے اور بیوی بیچاری پکڑ دی ہے سارا کچھ اور چل پڑتی ہے، وہ طلاق ہوتی نہیں، وہ طلاق نہیں ہوتی۔ وہ صرف اس نے جب منہ سے کہا ہے نا طلاق، تو اس نے ایک طلاق تو دے دی ہے چلو، لیکن وہ پکی طلاق نہیں ہوئی، وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ طلاق کہہ کے بندہ اگر ایک ماہ پورا رجوع نہیں کرتا اور اگلے ماہ پھر کہہ دیتا ہے کہ میں نے نہیں رہنا،
پھر اس نہیں رجوع کرتے, نہیں ملتے میاں بیوی, اور اس کے بعد تیسرے ماہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ ہے پکی طلاق. اتنا ٹائم دیا اللہ نے. پھر اس طرح دیکھیں نا, جب پہلی دفعہ کہا ساتھ رہتے رہو, اسی کمرے میں رہتے رہو, چلو بستر الگ کر لو, چلو گھر میں کمرے الگ کر لو, لیکن گھر نہ چھوڑو تو بچت ہو جائے گی. اب دیکھیں گناہ پہ گناہ, عذاب پہ عذاب مسلمانوں پہ, کہ اب ایک تو طلاق ہی نہیں ہوئی جس کو تم کہہ رہے ہو کہ طلاق ہے, دوسرا اس لڑکی کو اب تم دوسرے کے حوالے کر رہے ہو کہ حلالہ کر لو. گناہ پہ گناہ. قرآن کو نہیں سمجھو گے صحیح تو ایسے ہی ہے. پھر آپ کو میں بتاؤں, ایک عالم تھے, مجھے ان کا نام نہیں یاد, وہ لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ حلالہ کرواؤ, اگر طلاق دے دی ہے تو حلالہ کرواؤ, تو یہ نعوذ باللہ یہ زنا ہی ہے نا. جب ان کی اپنی بیٹی کو ہوئی نا تو انہوں نے اہل حدیث سے رابطہ قائم کیا, انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی. تو ایک بندے کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے جو یہ حلالہ کیا تھا نا, اس بندے کو جب پتا چلا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی دفعہ یہ لائن اختیار کر لی ہے, تو انہوں نے اسے گولی مار دی تھی کہ میری بیٹی کے لیے قانون اور, اپنی بیٹی آئی ہے تو قانون اور, نکاح کرو, پتہ نہیں کیا کرو, بس چھوڑ دے یہ بات. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. تو یہ بات کیا ہو رہی تھی, میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اس سورہ مجادلہ میں بھی اس عورت کا ذکر جو ہم یہاں پر پڑھ رہے تھے نا, یہ والا کہ کوئی تمہارے اظہار کرنے سے کہ تم نے کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو تو اب تم میرے پہ بس حرام ہو گئی ہو, تو یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کوئی تمہارے منہ سے کہنے سے نا بیوی تمہاری ماں نہیں ہو جاتی, تمہاری ماں ہی تمہاری ماں رہے گی. لیکن بہرحال یہ جو واقعہ, اس طرح کے جو واقعات تھے, پھر اس کے لیے بھی یہاں پر جو ہے سورہ مجادلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ زینا یظاہرون منکم من نسائہم, تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی, ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا, اور وہ اپنی بیویوں کے متعلق ایسا کہہ کر ایک ناپسندیدہ اور خلاف واقعہ بات کہتے ہیں, اور بلا شبہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اچھا اور بھی سن لیں, جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کر بیٹھے پھر اپنے کہنے کو واپس لینا چاہیں تو ان کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. دیکھیں سزا بھی رکھ دی ہے اللہ نے. یہ سورۃ مجادلہ میں ہمیں جو سورہ احزاب میں یہ چیز نظر نہیں آ رہی, لیکن اصل میں اللہ نے جا کے آگے اس میں سزا بھی رکھ دی کہ اگر تم ایسا کہو گے نا تو یہ سزائیں ہیں. منہ سے بات نکالنی نہیں ہے تاکہ تم اس طرح کے کھیل تماشے نہ بناؤ روزانہ. اگر یہ بات کہو گے تو پھر یہ باتیں 3-4 بتائی ہیں کہ غلام آزاد کرو, روزے رکھو 3 ماہ کے مسلسل ایک بھی چھوڑے بغیر, کیسے رکھ سکتا ہے بندہ؟ تو یا پھر کوئی جرمانہ ہے, کوئی اس طرح اس میں لکھا ہوا ہے سورۃ مجادلہ میں. چلیں ٹھیک ہے نا, ایک تو یہ حکم ہو گیا. اچھا وما جعل, اور دوسرا یہ ہے, اب تیسرا حکم اسی آیت میں بیٹوں کا, کہ وہ کہ ادعیاءکم ابناؤکم, جن کو تم اپنے منہ بولے بیٹے بناتے ہو نا, تو یہ ذالکم قولکم بافواہکم, یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں, کوئی کسی کا بیٹا نہیں بن جاتا. تو اللہ کی جو باتیں ہیں نا وہ سچی ہیں. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل, تو یہ اللہ راستہ بھی دکھاتا ہے پھر ایسے لوگوں کو جو اللہ کی باتوں کے پیچھے لگتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پھر اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اس طرح بیٹے بنے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پھر انہیں دے دیا, انہوں نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا. اور یہاں پر سارے اس وقت مشہور تھا, پہلے یہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنایا تھا زید بن حارث کو, اس وقت رواج تھا کہ بیٹا بناؤ اور اپنا نام دو, اور اس کے اپنی جائیداد میں سے بھی حصہ دیتے تھے لوگ کہ یہ ہمارا بیٹا ہے, بیٹا بنایا ہے تو اب اس کا حق ادا کرو, اپنا نام بھی دو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھیں آیتیں اتاری ہیں کہ یہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں. اچھا پھر اگلی آیت وہی جو میں ابھی میں آپ سے بات کرنے لگی تھی, سنیں آیت نمبر 5, ادعوہم, پکارو ان کو. جب تم اپنے بیٹے کو پکارو نا تو کس طرح پکارو, لی ابائہم, ان کے باپ کے نام سے. ہوا یہ اقسط عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف ہے. یعنی یہ ہے انصاف کی بات کہ بیٹا کسی کا لے لو, کوئی بات نہیں, اڈاپٹ کر لو, بیٹا بنا لو, لیکن اس کے نام کے ساتھ نا آئی ڈی کارڈ میں, رجسٹر میں, جہاں بھی اس کو داخلہ کراؤ, اصل باپ کا نام لگاؤ. تو اصل نام اپنا, اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو جب تم پکارو تو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارو, یہ زیادہ انصاف کی بات ہے. اللہ پہنچاتا ہے, جو راستہ دیکھنا چاہتا ہے اس کو راستہ دکھاتا ہے. اللہ کہہ نہیں رہا کہ یہدی السبیل, میں راستہ دکھاتا ہوں, پھر جو صحیح راستے جانا چاہتا ہے اللہ اس کو دکھاتا ہے راستہ.
تو اللہ نے کہا کہ دیکھو جو تمہارے بیٹے ہیں نا ان کو اصل بیٹے کے ساتھ اپنا اصل باپ کا نام لو اور پھر اس کو پکارو اور اس کی لکھ لکھائی میں بھی اصل باپ کا نام لکھو. پھر اللہ نے آگے بھی بات بتا دی کہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اور اگر تم نہیں جانتے آباءَہم ان کے باپ کو، فَإِخْوَانُکُم تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، پھر دینی وہ دینی تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِکُم اور تمہارے دوست ہیں. دیکھیں خون کا رشتہ پھر بھی نہیں بنایا، یہ بات کہہ دی اللہ نے. اگر نہیں پتا چل رہا یہ کس کا بیٹا تھا، کہاں سے آیا، نہیں پتا چل رہا کون باپ ہے، تو پھر تمہارا وہ دینی بھائی ہے. اسے سمجھاؤ کہ تم میرے دینی بھائی اور میرے دوست ہو. ہمیں دینی بھائی اور دوست اللہ نے بنایا، بیٹے تم ہمارے نہیں ہو. اب بیٹے دیکھیں نا، یہ جو کام غلط ہے وہ غلط ہی ہے. ہمارے ایک ملنے والے تھے، انہوں نے ایک بیٹا بڑے پلاننگ سے بنایا کہ لوگوں کو نہ پتا چلے کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے. جو اللہ نے بات کہہ دی ہے نا وہی سچ ہے. انہوں نے کہا کہ پتہ نہ کسی کو چلے، وہ دونوں میاں بیوی پہاڑوں کی طرف چل گئے، یہ مری وغیرہ کی طرف، وہاں کوئی 9-10 مہینے گزارے اور کہا کہ بیٹا پیدا ہوا. تو ڈاکٹر نے کہا تھا کھلی فضا میں چلے جائیں، اور وہ بیٹا لے پالک تھا. اتنی محنت کی انہوں نے اس کے لیے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے. اب یہ قرآن پڑھا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا کہ بھائی اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہے صحیح، نہ اتنی محنت کرو. اللہ نے کہہ دیا کہ یہ والا جو تم کام کر رہے ہو یہ انصاف کا نہیں ہے. ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف یہ ہے کہ ادعوہم لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے پکارو. جیسے کہ کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو وہ بچہ ایک اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو بتائیں، یہی تو بات ہو رہی ہے. اس سے نہ چھپائیں. جب وہ سمجھدار ہو جائے اتنا کہ اس سے بتاؤ کہ بھائی تم ہمارے بیٹے نہیں ہو، ہم نے تمہیں پالا ہے اور باپ تمہارا فلاں تھا، اور اگر نہیں پتا چل رہا کون تھا تو پھر اللہ نے کہا انہیں کو تمہارے دینی بھائی ہو. اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ جو اللہ نے رشتے حلال اور حرام کیے ہیں، یعنی اس کے ساتھ شادی. ہاں جی، آگے یہ بات آ رہی ہے، یہی بات آگے آ رہی ہے جو یہ کہہ رہی ہیں. بالکل. اچھا اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے اتنی محنت کی. اور نہ شادی حلال اور بالکل یہ آگے ہم پڑھیں گے یہ بھی. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے اس طرح یہ بچہ پالا. تو جب بڑا ہو گیا، اب وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، شادی کی، میاں کی ڈیتھ ہو گئی، بیوی صرف رہ گئی ماں اور اس کی بیوی. اب جی بہو کے ساتھ ایک دفعہ غصہ چڑھا کوئی کسی بات سے، ساس بہو کی تو اکثر ہوتی رہتی ہے. تو اس نے بیٹے نے کہیں بیوی کی سائڈ لی تو اس نے کہا تم میری اولاد ہوتی تو ایسے نہ کرتے. اب وہ لڑکے کو نا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک دھچکا لگا کہ یہ کیا، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں. کتنا بڑا غم، اور اس سے بڑا غم کہ میرے ماں باپ کون ہیں، میں کن کا بیٹا ہوں، میں کون ہوں. تو بات وہی ہے کہ دیکھیں کہاں جا کے بات کھلی. شروع میں اللہ نے کہہ دیا بتا دو، قرآن پڑھو. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ بھئی بیٹا پالو تو اسے بتا دو کہ بھئی تمہارا باپ وہ ہے لیکن میں نے تمہیں پالا. کوئی ٹینشن ہی نہ ہو، کوئی رنجش ہی نہ ہو. بعد میں وہ بچہ بیوی کو اس نے لیا اور وہ کراچی چلا گیا، اور ساری زندگی پھر اس نے ماں کی شکل نہ دیکھی. کتنی بری بات ہے. بیٹے نے بھی ظلم کیا کہ جس نے تمہیں پالا، اس عورت نے آخر تو پالا ہے نا. انسانیت اگر دیکھا جائے بات یہ ہے کہ جو غلط ہے نا اللہ کے نزدیک وہ غلط ہے. آپ اس کو صحیح نہیں کر سکتے کہ بھئی میں نہ بتاؤں، میں کوئی پلاننگ کر لوں، یہ بچہ ایسے پالوں کہ کسی کو پتا نہ چلے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی غلط ہے تو پھر غلط ہے. بس انہیں کہہ دو، کوئی پتا نہیں چل رہا کہ باپ کون ہے، کوئی پتا نہیں چل رہا کیسے، تو کہہ دو کہ تم ہمارے دینی بھائی ہو اور تم ہمارے دوست ہو. اللہ نے کہہ دیا کہ انہیں یہ کہو. اور دوستی اور دینی بھائی یہ سارے جو ہے نا مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سب کیا ہو، بھائی ہو. آپس میں تم بھائی ہو، پھر تم وہ بھائی ہو. اور ایک دوسرے کا خیال ایسے رکھو کہ جیسے جسم کے ایک حصے کو درد ہوتی ہے نا تو پورے جسم کو محسوس ہوتی ہے. آپ کی انگلی میں صرف درد ہو تو پورا جسم آپ کا محسوس کرتا ہے. اسی طرح تمہارے کسی بھائی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو تم بھی محسوس کرو. اس طرح کے بھائی بن جاؤ. اور یہ خون کے رشتوں سے بھی آگے بات ہو جاتی ہے جتنی پیار سے اللہ نے یہ بات بتا دی ہے. اچھا پھر کیا کہا کہ یہ بات جب تم کہو گے نا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ کہ تم ہمارے دینی بھائی ہو، وَمَوَالِكُمْ اور تم ہمارے دوست ہو، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ تو پھر تمہارے لیے کوئی جو بات تم سے غلطی کر بیٹھے کوئی تو اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. نہیں تم نے بتا دیا، سب کچھ ہو گیا، پھر بھی تم سے کوئی غلطی اگر ہوگی نا پھر اس کا تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. فی ما اخطأتم بھی، اس معاملے میں اگر تم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا کیونکہ تم نے سچ سے کام لیا. ولیکن ما تعمدت، ہاں سوچ لو کہ اگر ما تعمدت جان بوجھ کے تم نے یہ کیا، اگر دل کے ارادے سے، قلوبکم
اپنے دل سے اگر تم نے کوئی کام اس طرح کا کیا جو دل کے ارادے سے تم اگر کوئی بات ایسی کہو، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور پیار کرنے والا. یعنی اللہ فوراً ہی اینڈ پہ آیت کے تیار ہو جاتے ہیں اللہ معاف کرنے کو. بڑی سے بڑی چیز بھی میں تمہاری معاف کر دوں گا، اگر تم سے کوئی خطا ہو بھی جائے نا ان معاملوں میں تو میں معاف کر دوں گا تمہیں، تم معافی مانگ لو. دوسرا یہ بھی ہے کہ جب تم نے اس کو دے دیا لیکن جو تمہاری وراثت ہوگی نا اس میں اس کا حصہ ہوگا. بالکل، اگر بیٹا لیتے ہو تو پھر اس کو کچھ دو بھی، یہ تھوڑا کہ پھر وراثت تم دو ہی نا. ہاں پھر وراثت اسے اتنی تو دو کہ وہ اپنی زندگی گزارے، جو بیٹا بنایا اینڈ پہ تم اسے پھر احساس دلا رہے ہو کہ تو وہ ایک بیچارہ لے پالک ہے، وہ بیچارہ فقیر ہے. یعنی اس کا جو اصل باپ اس کا وراثت کی وراثت. یہ بھی بات صحیح ہے، وہ اگر باپ پتہ ہے. اب تو بات یہ ہو رہی ہے نا کہ کسی کا ہاں کسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں بیٹا. وہ تو ٹھیک ہے جس نے دے دیا ہے، کہ پھپھی نے اپنی بھائی کو دے دیا ہے، بھائی نے کبھی اپنی بہن کو دے دیا کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ اس لحاظ سے بھی کہ وہ جو باپ نے بھائی نے اپنی بہن کو بچہ دیا ہے تو بھائی بھی وراثت میں پیچھے نہ ہٹے، اس بچے کو حصہ دے. یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنی بہن کو دے دیا تو اب وہ بچے سے ہاتھ اٹھا لو، بلکہ بہن بھی دے جس نے بچہ لیا ہے. تو دونوں طرف سے پھر اگر زندہ ہیں دونوں، یہاں تو بات یہ ہو رہی نا کہ پتہ ہی نہ جن کا ہو تو پھر انہیں کہہ دو تم کہ تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے دوست ہو. اللہ اکبر. اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 6. النبی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. یعنی اے نبی آپ ایمان والوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے. یہ مطلب ہے کہ جو میرے نبی ہیں نا وہ سارے ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہونے چاہیے. اب نبی کا رتبہ بھی بتا دیا کہ اتنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مجھے اپنی جان اپنی مال سے اور اپنے رشتہ داروں سے اپنی جان کے علاوہ آپ عزیز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عمر، یوں کہو کہ نبی مجھے اپنے مال و جان سے، میری اپنی جان سے بھی عزیز ہے تو پھر ایمان پورا ہوتا ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی عزیز ہیں، پھر ایمان پورا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چاہنا کہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ. اب جن سے اتنی قربانیاں لی ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کے لیے رتبہ دے دیا کہ دیکھو ان کے ساتھ یہ تم نے کرنا ہے، اپنی جانوں سے بھی عزیز رکھنا ہے. اے مومنو اپنے نفسوں سے بھی زیادہ نبی کا خیال رکھنا ہے. اللہ اکبر. پھر کہا کہ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی جو بیوی ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، وہ قوم کی مائیں ہیں، وہ پوری امت کی مائیں ہیں، قیامت تک مائیں ہیں. یہ بھی ہوگی بات. دوسرا ایک اور حکم دے دیا وَأُولُو الْأَرْحَامِ، ہاں تمہارے جو رشتہ دار ہیں نا بعضهم اولیٰ ببعض، وہ جن کا رشتہ خون کا ہے، مطلب وہ کتاب اللہ کے بتائے ہوئے رشتہ دار جن کا رشتہ خون کا ہے مسلمانوں اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور جو رشتہ دار بعضهم ان میں سے بعض اولا اوپر ہیں ببعض بعض سے، فی کتاب اللہ، یہ اللہ نے کتاب میں لکھ دیا ہے، من المؤمنین مومنوں کے لیے، والمہاجرین اور مہاجروں کے لیے، الا مگر ان تفعلوا الی اولیائکم، لیکن اگر تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو، کچھ دینا چاہو تو دے سکتے ہو. تفعلوا الی اولیائکم معروفہ، بہتر طریقے سے، نیکی کے طریقے سے، اچھے طریقے سے. اور یہ جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں کان ذالک فی الکتاب المسطور، یہ کتاب میں لکھی جا چکی ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے جو کتاب میں لکھی گئی ہے. اس کا ترجمہ نا ایک دفعہ پھر آپ ذرا پڑھیں غور سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، ایمان والوں کو. ٹھیک ہے، اچھا سے پہلے سن لیں. اور اس کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کے بتائے ہوئے رشتہ دار، جو اللہ نے کتاب کے ذریعے رشتہ دار بتا دیے ہیں نا، جن کا رشتہ خون کا ہے، مسلمانوں اور مہاجروں کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. دیکھیں اب بات سمجھ میں آئی نا کہ جو خون کے رشتے ہیں نا ان کو کبھی پیچھے نہ ڈالو. مہاجرین جو بھی ہے مہاجرین ہیں، اور دوسرے کون سے بتایا مسلمان ہیں، مہاجرین ہیں جو آئے ہوئے ہیں، ان سے ہی بڑھ کر تمہارے جو خون کے رشتے ہیں نا وہ زیادہ ہیں. ہاں بالکل بالکل، وراثت میں بھی دے دیا،
بیویاں ہیں, وہ ایک کو طلاق دے کے انصار نے تو وہ کیا تھا نا کہ وہ تو تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ مہاجرین کے لیے انصار نے جو کر دیا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اتنا انہوں نے کیا کہ کہنا پڑ گیا کہ بھئی جو خون کے رشتے ہیں انہیں نہ پیچھے چھوڑ دینا, ان کو پہلے دیکھنا. اب جیسے نا ایک حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیر کو دینا ایک ثواب ہے اور رشتہ دار غریب کو دینا دوہرا ثواب ہے. کہ ایک تو وہ رشتہ داری کا ثواب کہ جو آپ کا وہ رشتہ دار ہے اور دوسرا غریب ہے, تو پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو. لیکن آج کل دیکھنے الٹی ہو رہا ہے نا, رشتہ داروں کو چھوڑا جا رہا ہے اور غیروں کو واہ واہ کرانے کے لیے دیا جا رہا ہے. اور کوئی بہن بھائی آپ کو پتا ہے کہ کمزور ہے, اس کو دیکھتے بھی نہیں ہے, اور اس لیے بھی نہیں دیکھتے کہ کہیں ہمارے برابر ہی نہ کہیں ہو جائے. اور اللہ نے کیسے اسپیشل کہہ دیا کہ یہ جو بات تمہیں بتا رہا ہوں نا میں, کہ رشتہ داری جو خون کی ہے نا تمہاری, جو سکی بہن بھائی ہو تم, ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے بھی, تو وہ ان کا خیال زیادہ رکھو. اور یہ بات میری کتاب میں لکھی گئی ہے کہ اس کتاب کی بات کو ماننا ہے. اللہ اکبر. اور اگر تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو, دیکھیں اگلا ترجمہ سنیں, الا ان تفعلوا الى اولیاءکم, اگر تم اپنے دوستوں پر کوئی احسان معروفاً اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں, یعنی دوستوں پر بھی کر سکتے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے تمہارا,